حضرت علی المرتضیٰ کوفے میں نا اپنے غلام کو لے کے بازار تشریف لے گئے. کہنے لگے یار موسم آ گیا ہے, میرا دل ہے کہ کپڑے نہ خریدنے قدر کے. اس نے کہا حضور چلیں. تو غلام کہتا 2 جوڑے حضرت علی نے خریدے, ایک مہنگا ایک سستا. تو موٹی بات ہے, جو مہنگا ہے وہ آقا پہنے گا اور سستا ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. چلو اور گل کرنے ہیں سادی, جلدی سمجھے جا جائے گی. جدھر جائیے دکاندار کو ویاہ تے کپڑے لین تے انہوں کہیدا ایک پان والے وکھا, پھر کہیدا ایک دین دوان والے وکھا. وہ دین دوان والے کہڑے ہوندے نے بھلا؟ جڑے پان والے نہیں ہوندے. دین دوان والے کہڑے ہوندے نے؟ ایک وہ دے جڑے پانے والے نے, ایک وہ دے جڑے دینے والے نے. یہ دینے والے وہ ہوندے نے جڑے پان والے, ہاں جی وہ والے دکھا. تو وہ دکاندار کے پاس جا کے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھے, 2 جوڑے خریدے. غلام کہتا ہے جب واپس نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں جوڑے, چونکہ میں غلام تھا میں نے پکڑے ہوئے تھے, سمجھ لیں کہ وہ تھیلا کپڑوں کا میرے ہاتھ میں تھا. فرماتے شیر خدا کا گھر آ گیا, میرا بھی غریب خانہ آ گیا, اب ہم نے جدا ہونا تھا. تو ڈیفینیٹ بات تھی, طے تھا کہ یہ پتلا جو ہے اور کم قیمت کا جوڑا میرا ہے. تو کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ میرا جوڑا دے دو. تو میں نے وہ کپڑا جو مہنگا تھا وہ ان کی طرف بڑھایا, تو انہوں نے سستے کپڑے پہ ہاتھ ڈالا. فرمانے لگے یہ تیرا ہے. اور وہ پیر صاحب بھی ایسے کر سکتے ہیں ویسے کبھی کبھی, ہاں ان کے لیے بھی جائز ہے, کوئی منع ان کے لیے بھی منع. ہاں جی نذرانہ لینا بھی سنت ہے, اور کبھی کبھی غریب مرید کو دینا بھی سنت ہے. یہ بھی سرکار کے دین میں بات موجود ہے. بلکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے کسی نے کہا نذرانہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا امیر سے لے لینا اور غریب کو دے دینا, اسی کا نام نذرانہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کے اس غلام نے جب مہنگا جوڑا اپنے پاس دیکھا اور سستا حضرت علی کی طرف دیکھا تو اس نے ایک جملہ کہا. پھر حضرت علی نے جواب دیا, یہ ہے شیر خدا کی تعویل. ہم نا جب بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا مدارس میں, تو پہلے اعتراض قائم کرتے ہیں, پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں. تو 2 قسم کا جواب ہوتا ہے, ایک الزامی ہوتا ہے, ایک تحقیقی ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمارے بچے مطمئن نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں جی میں نہیں مطمئن ہوا, جواب دوبارہ دیں. لیکن حضرت علی تھے نا, غلام نے اعتراض قائم کیا, اس نے ایک جملہ کہا, کہنے لگا حضور یہ سستا جوڑا مجھے دے, مہنگا آپ نے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں. اب شیر خدا کا جواب سنے شیروں والا. فرمانے لگے نہیں میاں, مہنگا تو پہن اور سستا میں پہن. کہنے لگا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے. میں بوڑھا ہوں تو جوان جو ہوتے ہیں وہ پہنے کپڑے اچھے اچھے مہنگے, میرا تو بڑھاپا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو, کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا, اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا. آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے, پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام, کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور. اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے, تو مل تو لیتے مسکرا کے نہیں ملتے. ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں, لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں, پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں لوگ پر ملتے. زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا, وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار. حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو, کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا. کیا معنی ہے کسی سے ملنا؟ تو راضی ہو کے ملنا. یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے تبھی اور بلا وجہ کی ہے, بعض جگہوں پہ کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں, کچھ نہیں, بلا وجہ. نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے, کوشش کی جائے, اصول حسنات میں کوشش کی جائے. ہم نہ بڑے سست ہیں, دنیا کے معاملے میں چست ہیں,
اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں. جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا, بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے, اپنے کام پہ توجہ دیتے. آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے, دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں, اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں, پروگرام طے کر رہے ہیں, وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا. جلد از جلد. امام بخاری کی عمر 62 سال ہوئی ہے, اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے. وہ بہت لمبی عمر نہیں, 62 سال عمر مبارک پائی. کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی, پوری 40 نہیں. کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے میں. کام نہیں کرتے, پروگرام نہیں بناتے, ہم خیر نہیں جمع کرتے. خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے, فٹافٹ کر لی جائے. پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, نفل پڑھنا چاہتا ہے, اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا. اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے, پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا. وہ لکھنا, پڑھنا, پڑھانا, سمجھانا چاہتا ہے, پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے. جد و جہد کی جائے, کوشش کی جائے جلد از جلد. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضور فرمانے لگے, جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے. حضور فرمانے لگے, وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے, شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے. اور فرمایا, لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے. اس سے پہلے نیکی کر لو, قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے ذہنوں کو, پریشان کر دیا جائے. کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے, وہ چھوڑو دی یہ تو نفل ہے, چھوڑو دی یہ تو غیر معقدہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, جو نفل چھوڑتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے سنت کے ترک کرنا شروع کر دیتا ہے. اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے. چونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے, پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے, بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے, پھر اور بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے, کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں. موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ, اور نماز. آپ یہ ایوریج نکالے نا, جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں, پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں. جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں, کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی, بری بات نہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہیں, ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا, دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں, اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں, تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے, تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے. سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟ یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی, صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. وہی آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے.
میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں؟ لیکن جب نازل ہوئی تھی، عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ ہم کب یہ کام کریں گے؟ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا، جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں، کہا جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے۔ تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، تو فرمانے لگی بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے۔ عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ عمل، وہ حضرت بایزید بسطامی فرمایا کرتے تھے، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا۔ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے، اتنی بڑی۔ امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر، وہ تیرا عمل کرنا۔ آپ پڑھیں گھر میں نماز، آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا، آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید، آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا۔ آپ بیٹھے تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، بچوں کی طبیعت لگ جائے گی۔ عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے کی جد و جہد، کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ کبھی ہم سنتے ہیں باتیں، کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل گا، ساری زندگی میری دوڑ رہی، جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا، لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے، تو سارا ہی لے آئے تھے۔ میری دوڑ رہی، یہاں بھی دوڑ ہے، میری عزت کرو، میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ، معاذ اللہ میرا اکرام کرو، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، قبیلے میں، برادری میں، سوسائٹی میں، سماج میں یہ نام رکھتا ہوں، میں فلاں سیاسی، سماجی، فلاحی، رفائی تعارف رکھتا ہوں، میرا فلاں معاملہ ہے۔ یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی، اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی، مجھے بھی مانا جائے، مجھے بھی گنا جائے، مجھے بھی شمار کیا جائے، میرا بھی نام ہو جائے، مجھے بھی اگلوں میں رکھا جائے، قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے۔ جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو، تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی، جس میں دوڑنا تھا، جس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں۔ عزیز دوستو، دوڑ دھوپ بھاگ، دوڑ اور شدت ہے معاملات کے اندر۔ کچھ لوگوں کو ایسی چیزوں کی بھی جلدی ہے جن میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔
اور وہ دوڑ ساری کس بات کی ہے؟ پیسے میں آگے گزرنے کی، شہرت میں آگے گزرنے کی، فیمس ہونے کی، کسی بھی چیز پر بہت ساری، کسی بھی صورت میں بہت ساری چیزوں کو جمع کر لینے کی۔ یہ دوڑ شدت اختیار کر گئی، دوڑتے جا رہے ہیں لوگ، دوڑتے جا رہے ہیں، اعصابی تھکاوٹ ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، اور اس دوڑ میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اب وقت تھا کہ وہ لوٹ آتے، پلٹ آتے، چیزوں کو دیکھ لیتے۔ بہت سارے ٹارگٹ ایسے تھے جو انہوں نے اچیو کر لیے، اب ان کو واپس لوٹنا چاہیے تھا، لوٹ نہیں پا رہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک بات کی جانب ہماری توجہ کراتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت، غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں، ملتے ہیں لوگ پر ملتے ہیں۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار۔ حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے کسی سے ملنا؟ تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے طبی اور بلا وجہ کی ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اس کا
कोई शरी पस मंजर नहीं, कुछ नहीं, बिला वजह। नेकियों में जरा जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, उसूले हसनात में कोशिश की जाए। हम ना बड़े सुस्त हैं, दुनिया के मामले में चुस्त हैं और खैर इकट्ठी करने में सुस्त हैं। जल्द अज जल्द आप देखिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह थी कि वो दूसरों के काम पे नहीं तवज्जो देते थे, अपने काम पे तवज्जो देते। आजकल हमारा ये मसला है कि हम नेकी इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी अपने काम पे तवज्जो कम होती है, दूसरे पे ज्यादा होती है। नतीजा क्या निकलता है? दूसरे कई दफा आगे निकल जाते हैं और हम जो भी मंसूबे बना रहे हैं, प्रोग्राम तय कर रहे हैं, वो मामला पीछे रह जाता है। तो जिंदगी में जल्द अज जल्द खैर जमा करने की कोशिश करना। जल्द अज जल्द इमाम बुखारी की उम्र 62 साल हुई है और कुरान मजीद के बाद वो सही तरीन किताब उम्मत को दे गए। तो बहुत लंबी उम्र नहीं, 62 साल उम्र मुबारक पाई। कितना हमारे बुजुर्गों ने कहा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 39 साल हुई, पूरी 40 नहीं। कितनी खैर बांटी उन्होंने जमाने में। काम नहीं करते, प्रोग्राम नहीं बनाते, हम खैर नहीं जमा करते। खैर जमा करने का वक्त तो है, फटाफट कर ली जाए। फिर तो इस तरह का टाइम आ जाता है कि इंसान ज्यादा नमाज पढ़ना चाहता है, नफल पढ़ना चाहता है, उसका वजूद साथ नहीं देता। इस तरह के औकात आ जाते हैं कि वो कुछ खैर करना चाहता है, फिर उसके पास मौका नहीं रहता। वो लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना चाहता है, फिर कवा इतने मजबूत नहीं रहते। जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, जल्द अज जल्द। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, जल्द अज जल्द नेकियां कर लो उस वक्त से पहले कि फितने रात के टुकड़ों की तरह तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। हुजूर फरमाने लगे, वो ऐसा सख्त वक्त आएगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा तो शाम काफिर हो जाए, शाम मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाए। और फरमाया, लोग दुनिया के बदले अपना दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले नेकी कर लो, कबल इसके कि उलझा दिया जाए, जहनों को परेशान कर दिया जाए। कई जगह मसाइल नहीं बना दिए गए, वो छोड़ो दी ये तो नफल है, छोड़ो दी ये तो गैर मुआक्कदा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जो नफल छोड़ता है ना, एक वक्त आता है सुन्नत के तर्क करना शुरू कर देता है, और तारिक सुन्नत एक वक्त आता है कि वाजिबात को छोड़ता है। क्योंकि वो सैलाब अचानक नहीं आया करते, पहले छोटा सा सुराख होता है, दरिया के किनारे छोटा सुराख होता है, बंद ना किया जाए तो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो सैलाब बन जाता है। क्या होता है कि जब हम देर करते हैं, आप देख लें दुनियादारी में लोग कितने आगे निकल गए, कितने दुनियादारी की जो चीजें आई वो गालिब हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोगों के पास मोबाइल हैं उतने लोग नमाजी भी हैं। मोबाइल बाद में आके गालिब हो गया सब पे, और नमाज आप ये एवरेज निकाले ना, जितने लोग फेसबुक पे हैं उतने लोग दीनी तालीम के मैदान में भी हैं, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज भी रखते हैं। जितनी नसीहतें करने में आज लोग निकले हुए हैं, क्या उतनी खैर भी दुनिया में बट गई? जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई सब हमने हासिल कर ली, बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन सवाल यह है कि वो बातें जो सालों से हो रही है और जो हमारे दीन के फराइज में शामिल है, उन पर अमल कब होगा? और मैं, ये बहुत सारे लोग हैं ना, दावत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं, उस जगह पे आके कुछ बात करें, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ तकरीरें तो अब बड़ी सुन ली लोगों ने, तो ज़माना हो गया तकरीरें करते सुनते। सवाल तो यह है कि जो सुना है उस पर अमल किस दिन करना है? वो पहला कदम जो अमल का है वो किस दिन उठाना है? ये कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। देखे ना, कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, सहाबा दौड़ पड़ते थे अमल करने के लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो।
تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا, آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں. لیکن جب نازل ہوئی تھی, عبداللہ ابن عمر کو گھوڑا پیارا تھا, انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا, انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا. ہم کب یہ کام کریں کہ ہم سن رہے ہیں, ہمیں آتی ہے, ہم آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا. جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا, حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ بتائیں. بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں. کہا جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں, کوئی سلیقہ بتائیں, میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, دعوت خیر دینا چاہتا ہوں, کوئی طریقہ بتائیں. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, آسان طریقہ ہے, اور بغیر کسی فلسفے کے, بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے, سلجھی ہوئی بات ہے, بالکل طے. تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہے؟ اس نے کہا. تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے, اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے, تبلیغ کرنا چاہتا ہے, تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے. عمل کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. عمل, حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے, جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ ہماری تقریر سے کیا سیکھے گا. یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اتنی بڑی خاموش تبلیغ ہے, اتنی بڑی. امام جعفر صادق فرمانے لگے تو عمل کر, وہ تیرا عمل کرنا. آپ پڑھیں گھر میں نماز, آپ کے بچوں کو شوق ہو جائے گا. آپ کھولیں گھر میں قرآن مجید, آپ کے بچوں کا دل لگ جائے گا. آپ بیٹھیں تسبیح لے کے کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے, بچوں کی طبیعت لگ جائے. عمل جو ہوتا ہے اس کا فیض بٹتا ہے. نیکی میں آگے بڑھنے کی جد و جہد, کوشش کرنا کہ میں ذرا خیر کے کام میں آگے نکلوں. کیا کہا حضرت عمر نے, کبھی ہم سنتے ہیں باتیں, کبھی اس کی گہرائی میں اترو نا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے میری ساری عمر دوڑ لگی رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نکل رہا. ساری زندگی میری دوڑ رہی, جد و جہد رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے. 2.5% زکوٰۃ ہے. عمر کہتے ہیں میں 50% لے کے آیا تھا, لیکن میں 50% پہ پہنچا تھا تو ابو بکر 100% پہ پہنچ گئے تھے, وہ سارا ہی لے آئے تھے. میری دوڑ رہی, یہاں بھی دوڑ ہے. میری عزت کرو, میرے آنے پہ کھڑے ہو جاؤ, معاذ اللہ میرا اکرام کرو, میں فلاں صاحب ہوتا ہوں. قبیلے میں, برادری میں, سوسائٹی میں, سماج میں یہ نام رکھتا ہوں, میں فلاں سیاسی, سماجی, فلاحی, رفائی تعارف رکھتا ہوں, میرا فلاں معاملہ ہے. یہ اس مزاج میں دوڑ لگ گئی, اس طبیعت کی دوڑ لگ گئی. مجھے بھی مانا جائے, مجھے بھی گنا جائے, مجھے بھی شمار کیا جائے, میرا بھی نام ہو جائے, مجھے بھی عقلوں میں رکھا جائے, قرب والوں میں میرا بھی تذکرہ کیا جائے. جو دوڑ ہمیں بتائی اور سکھائی گئی تھی اس دوڑ میں ہم شریک کیوں نہیں ہوتے, اس میں آگے کیوں نہیں نکلتے. وہ جو ہمیں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو تم قرآن اندازی کرو. تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے, یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے. لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی, اتنے عمرے کے ٹکٹ, اتنے عمرے کے, اچھی بات ہے, اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں. لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا, جس میں جد و جہد کرنی, جس میں دوڑنا تھا, جس میں کاوش کرنی تھی, اس میں تو ہم پیچھے ہیں. زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے, آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے. بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو ابھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں, ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے, اتنا وقت گزر گیا. ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں, یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں.
دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں، بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا، ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی، اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں، وہ اپنے لفظوں پر، جملوں پر، زبانوں پر، انداز پر کنٹرول کرتے تھے۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے، بچے اثر قبول کرتے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے۔ کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جد و جہد کریں؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے، نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اب مزاج میں حلم، بردباری، وقار، وزاداری، یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے؟ کب بچپنا ختم ہوگا؟ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے۔ کہا جناب کیا معنی؟ کہنے لگے معنی یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے، جس دور میں سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، سمجھ گئے بات کو۔ ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی، ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا معیار یہ نہیں تھا، معیار بلند ہے آپ کا، آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے۔